عزیز طالبات السلام علیکم۔ سال دوئم اسلامیات کی کلاس کے سلسلہ میں ہم نے تعارف حدیث کے پورشن کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اس میں سنت، خبر، اثر کی ڈیفینیشنز اور کچھ اصطلاحات جو علم حدیث کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں نے ذکر کیا تھا سنت، خبر اور اثر کے بارے میں۔ خبر جو ہے عام طور پر عام استعمال میں کسی واقعہ کے بیان کو کہتے ہیں، جیسا کہ تاریخی واقعات، قصے، کہانی، ان کو بھی خبر کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوگا تو اس سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا لفظ استعمال میں نے کیا تھا وہ تھا اثر۔ اثر کے معنی ہے باقی رہ جانے والی چیز یا یادگار، جیسے آثار قدیمہ وغیرہ۔ علماء حدیث کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے اقوال کو اثر کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں۔ تیسرا جو لفظ استعمال اس دن میں نے کیا تھا وہ تھا سنت۔ سنت کے ایکچول میں جو معنی ہیں وہ تو راستہ اور طریقہ کے ہیں، اور امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت کو اچھے راستے کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، اور وہ اچھا راستہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یعنی سنت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں گے کہ سنت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ علماء حدیث کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے۔ تو علماء حدیث کے نزدیک سنت اور حدیث جو ہے وہ ہم معنی الفاظ ہیں، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریر کے لیے سنت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ جہاں تک آپ کے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آگے ہم چلیں گے کچھ اصطلاحات جو علم حدیث کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے صحابی، وہ آدمی، مرد یا عورت جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہی ہوئی، ایسا مرد یا عورت جو ہے صحابی، اور عورت جو ہے وہ صحابیہ کہلائے گی۔ تابعی وہ مسلمان ہے جس کی ملاقات کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہو۔ تبع تابعی وہ مسلمان جس کی ملاقات کسی تابعی سے ہوئی ہو۔ راوی حدیث کا بیان کرنے والا جو ہے اس کو راوی کہتے ہیں۔ سند حدیث کا وہ حصہ جو راویوں کے ناموں پر مشتمل ہوتا۔ متن حدیث کا وہ حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال مبارک بیان کرتا ہے۔ درایت حدیث کے صحیح ہونے اور اس کے سکم کی جانچ پرکھ کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان کی جانچ پرکھ کو درایت کہا جاتا ہے۔ جرح و تعدیل حدیث کے راویوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان کی کمزوری، حفظ اور عدالت یعنی ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرنا جرح و تعدیل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون ہے اسماء الرجال، علم حدیث کی یہ شاخ جس میں حدیث کے راویوں کے حالات زندگی، ان کے اساتذہ کرام، ان کی قوت حافظہ، ان کے تقوی، پرہیزگاری یا ان کی کمزوری اور حدیث کی روایت میں ان کے مرتبے کا جائزہ لیا جانا جو ہے وہ اسماء الرجال جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان اصطلاحات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور مزید جو ہے اس کو ڈیٹیل سے آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی سمجھ کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔